صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہاں سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 70 یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. یعنی کچھ لوگ رہ گئے تھے ان کے رشتہ دار وغیرہ مسلمانوں کے تو ہجرت کرنا جب نبی ہوتے ہیں تو ہجرت کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے اور جو ہجرت نہیں کرتا تو اس کو جو ہے وہ ولایت کا حق نہیں ملتا یعنی رشتہ داری بھی نہیں ان کے ساتھ کی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں مدد مانگے تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یعنی اگر جو ہے آپ کے رشتہ دار اگر مسلمان ہو کے اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر ایسی قوم ہے جہاں سے معاہدہ ہے تو پھر مدد نہیں کی جا سکتی. جو کچھ تم کرتے اللہ سے دیکھتا ہے. جو لوگ ان کے لیے حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس وقت جو تھے ظاہر جب حالات ایسے تھے کہ جب ہجرت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا نا کہ آپ لوگ ان سب چیزیں اپنی شیئر کریں. تو انہوں نے شیئر کی ساری چیزیں انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنے گھر بار اپنے کاروبار. ٹھیک ہے نا. لیکن جب حالات بہتر ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب جو ہے جو ولایت کا رشتہ ہے یعنی جو رشتہ داروں کا جو حق ہے جو اللہ نے میراث کی تقسیم ہم پڑھ کے جا چکے ہیں اس کے مطابق ہی جو ہے حصے دیے جائیں گے. میراث کے اندر رشتہ داروں کا ہی حق ہوگا. ویسے دوست یار ہیں ان کا جو حق دینا چاہ دو لیکن جو وراثت کا جو حق ہوگا وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کو ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. بے شک. سورہ توبہ. سورہ توبہ جو ہے مدنی سورہ ہے اور یہ ہجرت کے 9 سال کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے جنگ تبوک کے بارے میں اس کے اندر جو ہے سارا ذکر جو ہے جنگ تبوک کا ہے. اور یہ لاسٹ سورہ ہے سب طوال کی. جو 7 لانگ صورتیں ہیں ان میں کی یہ لاسٹ ہے. اور یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی. یعنی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور آفٹر دا بیٹل آف تبوک واز دا لاسٹ بیٹل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جنگ تھی غزوہ تبوک جو تھا وہ لاسٹ بیٹل تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی. اس میں 300 کچھ لوگ تھے نا. لیکن تبوک کے اندر ماشاءاللہ 30,000 مسلمان تھے. کتنا فرق آیا نا اس پورے دوران میں. تبوک سے لے کے بدر سے لے کے تبوک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے. اور پھر اس کے جو ہیں کئی نام ہیں جو ہے اس کے سورہ
तौबा के इसमें से इसका एक नाम फ़ादिहा भी है, फ़ादिहा दुआत से आता है। उसका मतलब है मुनाफ़िकीन को रुस्वा करने वाली, ठीक है ना? और तौबा, तौबा का मतलब है तौबा, इससे एक तो है ही इसका नाम। और तौबा तौबा का लफ्ज़ जो 17 टाइम्स इसमें इस्तेमाल हुआ है और तौबा का मतलब क्या है कि तौबा करके इंसान जो है वो रुक जाए, यानी कि जो भी गलत काम कर रहा था, वो रुक जाए और अल्लाह के आगे जो है वो रिपेंट करे। और रिपेंट की कंडीशंस क्या हैं, वो मैंने पहले भी बताई थी कि इंसान को अपनी रिकॉग्निशन का फ़ॉल्ट होना चाहिए, अपनी रिकॉग्निशन कि हमने क्या गलती की है, ठीक है? फिर उस क्राइम को छोड़ दे बंदा, फिर उसको रिग्रेट करे, उसके ऊपर पशेमान हो, फिर अपने आप को रिफ़ॉर्म करे, फिर उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है उस क्राइम को फिर दोबारा ना करे। ये 4 या 5 कंडीशंस हैं, जिसके बाद जो है तौबा मुकम्मल तौर पर जो है वो कबूल होती है। क्योंकि ये बड़े गुनाह होते हैं, उनकी तौबा इसी तरह की जाएगी। छोटे गुनाह तो आपको पता है कि अल्लाह ताला वैसे ही हमारे उसमें से निकाल देते हैं जहाँ हम कोई नेकी करते हैं। लेकिन जो कोई बड़े गुनाह होते हैं, उनके लिए कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को फिर जो मैंने बताया उसको उसी के ऊपर जो है वो किया जाएगा। फिर इसके अलावा इसमें जो है 3 कंपेनियन की जो है तौबा एक्सेप्ट की गई है, जिसके बारे में ज़िक्र आएगा, इसके अंदर बयान की गई है। और जो है जो ब्रा का लफ्ज़ जो इसमें यूज़ हुआ है वो बेज़ारी का इज़हार है मुश्रिकीन से, ठीक है ना? और इसकी थीम जो है वो तौबा की है और इसमें जो है क्या कहते हैं इसमें ये सूरा बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, इसलिए कि इसके 2-3 वजूहात हैं कि इसमें अल्लाह ताला जो है वो मुश्रिकीन से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इसलिए जब नाराज़गी अल्लाह की होती है, गज़ब होता है तो फिर वहाँ पे रहमत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाह नहीं कही गई। इसके अलावा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखवाया, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई गई। ठीक है ना? तो इस वजह से फिर उसके अलावा भी यहाँ पे अहले किताब को भी जज़िया देने का, उनसे भी लड़ने का हुक्म था। अगर वो जज़िया नहीं दें, तो इसमें गज़ब है अल्लाह ताला का। तो ये 2-3 चीज़ें बातें थी जिसकी वजह से सूरह तौबा के साथ बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। अब हम इसको पढ़ते हैं। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन। ऐलान बरात है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। ठीक है ना? मुसलमानों के ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुशरिकीन से जो थे वो मुआहदे थे और ये मुशरिकीन क्या करते थे, मुआहदे तो कर लेते थे लेकिन उसको तोड़ते रहते थे। जैसे ही उनको मौका मिलता था, वो अहद से फिर जाते थे, उनको तोड़ते थे। तो यहाँ पे यही बात जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं और ये इसमें जो है ये खुतबा जो है रुकू 5 के आखिर से लेकर उस वक़्त नाज़िल हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को हज के लिए रवाना कर चुके थे। यानी जब फ़तह मक्का हुआ तो उसके बाद यानी 8 हिजरी में जो है मुसलमान अपने फ़ारिग हो गए, यानी मुसलमानों को अब कोई मुश्किल नहीं थी, मक्का फ़तह हो चुका था 8 हिजरी में और जो है मुसलमानों को कोई मसला नहीं था। लेकिन मुसलमान 8 हिजरी को जो है हज नहीं कर सके थे क्योंकि ग़ज़वा हुनैन हो गया था वहाँ पर। तो उस वक़्त जो हज हुआ वो कदीम ज़माने पर हुआ। 9 हिजरी में क्या कहते हैं अबू बकर जो है अब लोगों को लेकर मुसलमानों को लेकर हज के लिए रवाना हुए, ठीक है ना? तो इनके पीछे जब ये नाज़िल हुआ यानी ये आयतें नाज़िल हुई तो सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इसे अबू बकर को भेज दीजिए ताकि वो हज में इसको सुना दें। लेकिन आपने फरमाया कि इस अहम मामले का ऐलान मेरी तरफ से मेरे ही घर के किसी आदमी को करना चाहिए। चनांचे आपने हज़रत अली को इस खिदमत पे मामूर किया और साथ ही हिदायत फरमा दी कि हाजियों के मजमे आम में इसे सुनाने के बाद हस्बे ज़ैल 4 बातों का ऐलान भी कर दें कि जन्नत में कोई ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा जो दीन इस्लाम को कबूल करने से इनकार करे। नंबर 2 इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए ना आए। नंबर 3 बैतुल्लाह के गिर्द बरहला तवाफ करना ममनू है। जिन लोगों के साथ रसूलुल्लाह का मुआहदा बाकी है, यानी जो नक्स अहद के मुर्तकब नहीं हुए हैं, उनके साथ मुद्दत मुआहदे तक वफ़ा की जाएगी। तो वो कुछ कबीले थे जिन्होंने रसूल के साथ कभी भी जो है अहद को नहीं तोड़ा था। अब इसके अलावा और जो कबीले थे वो तोड़ देते थे और बार-बार जो है वो जो है अहद करने के लिए आ जाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा जो अहद तोड़ते थे, उनके लिए कहा कि उनके लिए अब कोई अहद नहीं है। उनको कितनी अल्लाह ताला ने जो है वो मोहलत दी, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो और ये कि अल्लाह मुनकिरीन हक़ को रुस्वा करने वाला है। तो सूरह अल-फ़ाल में गुज़र गया ना कि जब तुम्हें किसी कौम से ख़यानत का अंदेशा हो, तो अलल ऐलान इसका मुआहिदा इसकी तरफ फेंक दो, इसे खबरदार कर दो कि अब हमारा तुमसे कोई मुआहिदा बाकी नहीं। इस ऐलान के बगैर किसी मुआहिद कौम के खिलाफ जंगी कार्रवाई कर कर देना खुद ख़यानत का मुर्तकिब होता है। यानी जंग करने से पहले उनको ये बता दिया जाए कि हम तुम्हारे मुआहिदों को
ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو جنگ کا بتا دیں کہ ہم جنگ کریں گے، تاکہ وہ بھی جنگ کی تیاری کر لیں. لیکن ایک دم سے ان کے اوپر توڑ کے اور جنگ کرنا شروع کرنا، یہ جو ہے عہد کے اگینسٹ ہے. اس اعلان برات سے عرب میں شرک و مشرکین کا وجود خلاف قانون ہو گیا. ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہیں رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا. یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو، یا وفات پا جائے. او کوئی آ رہا ہے، ایک منٹ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات پا جائیں تو یکایک نقض عہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں. لیکن اللہ اس کے رسول نے ان کی ساعت منتظرہ آنے سے پہلے بساط ان پر لڑ دی، اور اعلان برات کر کے ان کے لیے اس کے سوا، ایک منٹ، ہاں، ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیے کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائے اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر سفر ہستی سے مٹ جائے، یا ملک چھوڑ کر نکل جائے، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تین کام ان کو کرنے تھے کہ یا تو لڑنے پہ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا اسلام قبول کر لیں. تو اب یہاں پر تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے. حج اکبر کا دن تھا. اس وقت جو ہے دیکھیں لاکھوں افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت یہ پیغام دیا گیا تاکہ ہر بندہ، جتنے بھی عرب کے قبائل آئے ہوئے تھے وہاں پہ، سب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے بری الذمہ کا اظہار کیا ہے، اور اگر وہ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو پھر وہ جہاں پائے جائیں گے ان کو قتل کیا جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کی صورت میں ہوتا ہے. دو طرح سے عذاب آتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمان سے آتا ہے، یا پھر جو ہے نبیوں کے ہاتھوں تلواروں کے ذریعے آتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا ان کے اوپر پھر عذاب آسمان سے نہیں آیا، یعنی ان کو تباہ، مکمل طور پہ تباہ نہیں کر دیا گیا. ان کو دوسری قوموں کے ذریعے جو ہے وہ عروج و زوال ہوا کہ کبھی ان کو تباہ کیا گیا، پھر وہ بچے، پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی. دیکھیں تو دو امتیں اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی، ان کو بھی اللہ نے ٹائم دیا، اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دے رہا ہے. تو پھر ان کا جو عذاب تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آیا. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اب یہاں توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے یہاں پہ نا، مشرکین کو، منافقین کو، جو مرتد ہو گئے تھے ان کو، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، سب کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم توبہ کر لو. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کے بعد اگر توبہ نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے اس کے ایک سال بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، تو تمہارے پر حجت تمام ہو جائے گی، اور پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجوز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. بے شک، یعنی یہ تقوی کے خلاف ہے کہ آپ بغیر بتائے ان کو جو ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو آپ بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. پر جب حرام مہینے گزر جائیں، کیونکہ یہ حج میں حکم دیا جا رہا ہے نا، تو ذیقت، ذی الحج اور محرم یہ جو ہیں حرمت کے مہینے، اس کے بعد رجب حرمت کا مہینہ ہے. تو جب ہم محرم گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے تم ان کو، اور یا پھر رجب کا معاملہ بھی تھا، رجب 4 مہینے کی مہلت دی تھی نا، ہاں، رجب تک، ربیع الثانی تک. تو اس کے بعد جو ہے ان کو جہاں چاہو مارو. تو بس جب حرام مہینے گزر جائے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے بعد اگر وہ منہ سے یہ بات کر لیں گے نا، کوئی بھی مشرک ہو، کافر ہو، اگر کوئی جو ہے مسلمان ملک ان پہ چڑھ دوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی دست درازی کرتے ہیں اور مسلمان ملک کو جاتا ہے، اور وہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور وہ توبہ کر لیں، سب سے پہلے ایمان لے آئیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ پھر دینی بھائی ہیں. پھر آپ ان کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے اور تحقیق کراتے نہیں پھریں گے، بلکہ آپ ظاہر پہ معاملہ کریں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہی بات بتا رہے اللہ تعالیٰ. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے.
ان مشرکین کے لیے اللہ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اب جیت گئے ہو، تمہیں اللہ نے فتح دے دی ہے تو تم ان پر زبردستی ہاتھ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی حرکتیں بتا رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، یعنی جن سے ان کی ذاتی انا ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمان تھے تو اب وہ اس کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی تھے کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تم میرے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہو نہ کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہو، تو چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، دین پر حملے شروع کر دیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار کی زور سے وہ باز آئیں، ٹھیک ہے نا۔ کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، یعنی بدر کے دن کی بات بتائی جا رہی ہے کہ زیادتی انہوں نے کی تھی۔ اب تقریر کا رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف پھرتا ہے، ان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتہ قرابت اور کسی دنیاوی مصلحت کا لحاظ نہ کرنے پر پرزور تلقین کی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ سارے تعلقات قطع کر لو، تو اس وقت بھی مشرکین کا ایک بہت بڑا جو تھا طبقہ تھا، کتنے قبائل تھے آپ دیکھیں، اس میں مسلمانوں کی تعداد تو 10,000 تھی، لیکن لاکھوں کے قریب مشرکین ابھی بھی تھے۔ تو اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ وہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور ان سے جو ہے سارے تعلقات توڑ دو اور ان کے ساتھ جو عہد ہے وہ سب ختم کر دو، تو اس کا مطلب تھا کہ پورے عرب سے دشمنی مول لینا۔ تو اس کے ایک بہت خطرناک نتائج جو ہے وہ نکل سکتے تھے، اور وہ مسلمان جو تھے وہ ڈر بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہاں پہ تیار کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ تمام مشرک قبائل کو بیک وقت معاہدات کی منسوخی کا چیلنج دینا۔ پھر مشرکین کے حج کی بندش ایک کام نہیں تھا، ان کی حج بھی بند کیا جا رہا تھا، کعبے کی تولیت میں تغیر یعنی ان سے چھین لی جائے گی، اور رسوم جاہلیت کا کلی یہ جو منع تھی، پروہیبیشن تھی کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے گی، اور مشرکین اور منافقین اپنا آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے لیے بہا دینے پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ بہت خطرے والی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ حج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرکین پہ کعبے کا راستہ بند کر دینے کی یہ معنی تھی کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ابھی مشرک تھا کعبے کی طرف اس نقل و حرکت سے باز رہ جائے جو صرف مذہبی حیثیت سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں غیر معمولی حیثیت، یعنی عرب میں جو معیشت جو آ رہی تھی، مشرک قبائل مختلف جگہوں سے جو وہ آ رہے تھے، اسی وجہ سے جو پھل پھول رہا تھا نا وہ ایریا سارا، تو ظاہر جب ان کو منع کر دیا جائے گا تو پھر وہاں پہ معیشت کیسے چلے گی، یہ ایک بات تھی لوگ جو سوچ رہے تھے۔ تیسری بات جو تھی وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکے کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا، یعنی فتح مکے کے وقت جو اس ایمان لائے تھے ان کو تو سال 1.5 سال ہی ہوا تھا یا اس سے بھی کم ہوا ہوگا، تو وہ گھبرا رہے تھے کہ اب ہمارے تو رشتہ دار جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ سب یہی رہتے ہیں، اور اگر جنگ کی اجازت دے دی گئی تو ہم کیسے ان سے لڑ سکیں گے، یعنی ان کی ہمدردیاں ان سے وابستہ تھی۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا، کیونکہ ان کے سب بھائی بہن عزیز و اقرب ابھی تک مشرک تھے، اور ان میں ایسے لوگ تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلیت سے وابستہ تھے۔ اب جو بظاہر تمام مشرکین عرب کا تہس نہس کردانے کی تیاری کی جا رہی تھی، تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں، اپنے خاندانوں، اپنے جگر گوشوں کو ختم کریں گے، اور ان کے جاہ و منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو سب ان کے دل کی گھبراہٹ اور جو آنے والے جو چیزیں تھیں ان کا خوف تھا، لیکن ظاہر اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ لیکن اللہ تو یہی بتا رہے کہ اگر فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملاً بروئے کار نہ آیا،
اعلان ابراز سے ملک میں جو ہے ایک آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف سے عرب سے بچے کچھ مشرک قبائل اور عمرہ ملوک کے وفد آنے شروع ہو گئے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام و اطاعت کا عہد کیا۔ ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بحال رکھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت تھی نا، اور اللہ ہی کی رحمت تھی، چاہتا تو آگ بھڑک اٹھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں کو کام ڈاؤن کیا، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم پڑھتے تھے ایسا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یہ جو صورت تھی وہ اسی لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا تھا کہ لوگ جو ہے وفد کی صورت میں جو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوگ در جوگ آ کے جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، اللہ کو تو سب خبر تھی کیا ہونا ہے۔ یہ ایک ہلکا سا اشارہ ہے اس امکان کی طرف جو آگے چل کے واقعے کی صورت میں نمودار ہوا۔ مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارتاً انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جہاں اس کا امکان ہے کہ ہنگامہ جنگ برپا ہو، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اور ہوئی، کتنے لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ ظاہر ان کے دل بعد میں جو ہے جو جنگ، اگر وہ مطلب مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ جنگ ہوگی، تو اگر وہ جو لوگ کافروں کے مارے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان کے دلوں میں جو ان کو جس طرح مارا گیا تھا، ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا، تو ان کے دلوں کو بھی سکون ملے گا، مسلمانوں کے دلوں کو بھی۔ تو اس طرح مسلمانوں کو بھی یہاں پر کمفرٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی، اللہ اور رسول مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو نئے نئے مسلمان آئے تھے ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا نا کہ وہ اب کیا کرتے ہیں۔ باقی تو وہ تو جو پچھلے مسلمان تھے انہوں نے تو اپنی جانیں بھی لڑائی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہجرت کی۔ اب جو نئے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمانا تھا۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درا حال کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مسجدوں کی مجاوری اور خادم کس کو کرنا چاہیے؟ جو مسلمان ہیں، ان کو تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ڈسٹ بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ان کی ٹیکنگ کی جو بھی معاملات کیے، وہ سب جو ہے راک بنا کے اڑا دیے جائیں گے، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجد اللہ کی مسجدوں کے آباد کا مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں مسجد کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ 7 آدمی جو ہے سائے تلے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ایک اس میں سے وہ ہے جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک۔ اور دوسری جگہ ہے کہ بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر بیمار پڑ جائیں تو تیمارداری کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں رہنے والے مسجد کے شوقین ہوتے ہیں کہ اپنی ہر نماز جو ہے وہ مسجد پہ جا کے ادا کرتے ہیں، چاہے مشکل کوئی بھی مشکل ہو، ٹھنڈ ہو گرمی ہو، ہر وقت جا کے۔ کتنی دیکھیں اللہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ اور پھر اسی طرح مسجد بتایا گیا ہے کہ زوال کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ ان کی تباہی کا ٹائم ہوگا۔ جو لوگ جو ہے اپنی مسجدیں بنائیں گے اس کے اوپر فخر کریں گے، اور بہت مسجدیں جو ہے بہت مزین ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی مسجدیں بناتے ہیں، اس پہ کتنا فخر کرتے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ اس فقہ کی مسجد ہے، یہ اس فقہ کی مسجد ہے، اس میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہی حال جو ہے ابھی بھی ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے، یعنی بہترین عمل جو ہے وہ پانی، حدیث میں ہے بہترین عمل جو ہے پانی پلانا کسی بھی مخلوق کو جو ہے اس کا بہت اجر ہے۔ اور اسی طرح پانی کو جو ہے اگر سفر میں ہے خاص طور پہ تو پانی کو روکنا نہیں چاہیے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو پانی دے دینا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں
کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص سے کام کے برابر ٹھہرا دیا جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی یہ چیز زیادہ بہتر ہے یا صرف چند جو ہے اعمال کر لیے انسان نے؟ فرض کریں کہ چند اعمال کر کے انسان سمجھے کہ بھئی میں تو گدہ نشین، جو ہے میرے باپ جو تھے وہ گدہ نشین تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کی تو پیری فقیری چلتی رہی تھی، تو میں بھی بہت کچھ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل معیار اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا، روز آخر پر ایمان لائے گا اور دین کی راہ پہ جو ہے جد و جہد کرے گا۔ تو وہ کوئی بھی جد و جہد ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ صرف جنگ ہی لڑے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد بھی بہت بڑی کے ساتھ بھی، یہ بھی بہت بڑی جنگ ہے کہ انسان پوری زندگی اپنے نفس سے جو ہے وہ لڑتا ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑھا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، یعنی ہجرت کی، ایمان لائے اور پھر ہجرت کی اور پھر جہاد کیا، ٹھیک ہے نا، وہی کامیاب ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی نا، کہ ایمان اور پھر ہجرت اور پھر جہاد کیا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تین چیزیں دے گا: رحمت، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے مشکل وقت میں ایمان لائے، پھر ہجرت کرنا نبی کے ساتھ، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جہاد یعنی اپنی جان بھی دے دینا۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یعنی وہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی مسلمان ہونے کے بعد بھی، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے، اگر وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنے کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ ہم نے دیکھا کہ غزوہ حنین کا یہاں پر ذکر کیا گیا جو شوال 8 ہجری میں، یعنی جب پہلا حج ہو رہا تھا اور جب فتح مکہ کے بعد، ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی، جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوے میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، یعنی انہوں نے آخری جو وہ تھے نا جو کفار تھے، انہوں نے کہا کہ آخری ہم آزما لیں اپنا نا، کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو سارے قبائلیوں نے مل کر جو ہے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ایک یک بارگی جو ہے ہم سب مل کر جو ہے جتنے بھی قبائل تھے ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ اسی کی بات کی جائے، اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ ہو گیا، یعنی اللہ سے زیادہ انہیں اپنی تعداد میں وہ بہت زیادہ مطمئن تھے۔ حالانکہ دیکھیں کہ تعداد کچھ کام نہیں آئی ان کے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود قبیلے حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا۔ وہ چھپ کے درختوں پہ کھڑے ہو گئے، جگہ جگہ انہوں نے تیر انداز بٹھا دیا، اور جب مسلمان جب وہاں پہ انٹر ہوئے تو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، تو مسلمان پسپا ہو گئے ایک دم سے نا، ادھر ادھر بھاگ گئے جب تیر برسنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جان باز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف سبق دکھانے کے لیے ان کو، کہ انسان کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میری تعداد بہت کچھ ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں تھا، مین پاور بھی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے توکل اور ان کے بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کامیاب کیا تھا۔ تو اس روز تمہیں اپنے کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، یعنی مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پکار، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں لگانی شروع کر دی تو سب کے دماغ جو ہے ٹھکانے آئے اور سب واپس پلٹ کر آنے لگے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی تھا کہ فرشتوں نے بھی
جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر اتارے فرشتوں کے، انہوں نے بھی مسلمانوں کی پھر مدد فرمائی، اور وہ لشکر اتارے تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی اور کریم نفسی کا برتاؤ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ اب سارے مشرکین عرب تہس نہس کر ڈالے جائیں گے۔ نہیں، پہلے کے تجربات کو دیکھتے ہو تو تم کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ و بقا کی کوئی امید ان لوگوں کو باقی نہیں رہے گی اور وہ سہارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ اب جاہلیت کو چمٹے ہوئے ہیں، تو یہ خود بخود اسلام کی پناہ میں پناہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ ناپاک اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ظاہری طور پر ناپاک ہے، بلکہ عقائد کے لحاظ سے اپنے ریلیجس وے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ناپاک کہا ہے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی وہ وہاں پہ بتایا نا ابھی کہ بزنسز کرتے تھے، اور جگہ جگہ سے جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ لوگ آتے تھے وہاں پر، تو ظاہر جب وہ نہیں آئیں گے، ان پہ حج کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو وہاں پر کی معیشت کمزور پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں آئی بلکہ برکت ہی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے، یہاں تو کفار قریش کا ذکر تھا، اب یہاں پر جو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے نہ آخرت پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جب نبی کو نہیں مان رہے، جانتے بوجھتے ان کا انکار کر رہے ہیں، کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کے مقابلے پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقی ایمان نہیں ہے جو ان کے دل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام قرار نہیں کرتے۔ یعنی شراب کو اور سود کو حرام کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں آ گیا تھا، وہ زیادہ پوری آیتیں آ چکی تھی، تو لاسٹ کی چل رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر ان سے لڑو، اور پھر اگر یہ جزیہ دینے لگے تو پھر کو چھوڑ دو۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے۔ عزیر علیہ السلام کا ہم پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بائبل میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے، لیکن وہ اس میں وہ ان کو عزیر علیہ السلام کا ہی ذکر کرتے ہیں، تو میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے جو ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا، پھر ان کو اٹھایا تھا، ان کے سامنے جو ہے گدھا بھی مرا پڑا تھا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ تو یہ عزیر علیہ السلام تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف ایک نشانی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ایک بہت ہی آزمائش کا دور آیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی، بلکہ بابل کی اسیری نے، یعنی کہ وہاں بابل کی اسیری میں تھے، یعنی قید میں تھے، تو اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات، اپنی قومی زبان، عبرانی تک سے ناشنا کر دیا تھا۔ تو آخر کار انہی عزیر علیہ السلام نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا، سب نے نہیں بنایا، بعض لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر مختلف لوگوں کے جو وہ کرتے رہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، یعنی مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں، ان کے فلسفوں، ان کے اوہام و تخیلات سے متاثر ہو کے انہوں نے بھی یہ رویے بنایا، انہوں نے ٹرینٹی کا جو مذہب بنایا ہے انہی لوگوں سے متاثر ہو کے بنایا ہے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے بہت سارے سوال کیے۔
اس میں سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ اس آیت میں کہ ہم اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام ہم پر عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہے، ہم کرتے رہے ہیں۔ فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے انبیاؤں کو خدا بنایا، انہوں نے اپنے علماؤں کو بھی خدا بنا لیا۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے، کیا ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں یہ بن کر کے جو ہے وہ اندھی تقلید کرتے ہیں رہنماؤں کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ کوئی آ رہا ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان جبھی تو علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی سچی اور جو بھی غلط بات ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یا ہمیں علم ہوگا تو ہم اس میں فرق کر سکیں گے۔ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہوگی تو ہم اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اس میں جو ہے تورات کا تو ان لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، ان کی جو رعایت تھی ان کو علم ہی نہیں تھا کہ تورات کے اندر ہے کیا، وہ چھپا کے رکھتے تھے۔ اور آج بھی آپ بعض لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھو زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، زیادہ نہ پڑھو زیادہ سمجھ میں آئے گی تو زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں ایسی یہ نہیں ہے کہ نبی وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی وہی کرو گے تمہارے پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے کیا۔ تو ہماری قوم بھی اسی چیز میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اب قرآن کو بہت کم لوگ ہیں، مطلب اگر ابھی ہم لوگ اپنے سرکل میں دیکھ رہے ہیں نا، یا پڑھ بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ اکثریت دیکھیں کہ وہ جو ہے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتی جس طرح پڑھنا چاہیے۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا مطلب دیا ہوا ہے، کیا قوانین دیے ہوئے ہیں۔ اتنا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قرآن ہماری سب سے بہترین کتاب ہے اور سب سے زیادہ انویئر ہم اپنی بک سے ہیں۔ اگر ہمارے بچے ہم سے کوئی سوال کر لیں تو ہمارے پاس آنسر بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا آنسر دے سکیں۔ کوئی ہم سے غیر مسلم سوال کر لے تو ہمارے پاس آنسر نہیں ہوتا کہ ہم کو کیا آنسر کر سکیں، اس لیے کہ ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ بس ہم نے اس کو ایک برکت کی کتاب بنایا ہے تو ظاہر ہم اس کو برکت کرتے ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں زیادہ تر لوگوں کی توجہ صرف کس بات پہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کو ختم کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن ختم نہ بھی ہو، ہم قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ یا تدبر کے ساتھ اس کو چاہے ہم تھوڑا ہی پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کو پڑھیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہی حال ان کا تھا، یہودی و عیسائیوں کا، کہ انہوں نے تورات کو صرف بڑوں کے لیول تک رکھ دی تھی اور رعایا کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے علماؤں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہمارے بھی جو لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں تو وہ ان کو کوئی صحیح بات بتائی بھی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے تو جو ہے ہمارے عالم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری کم علمی کی نشانی ہے نا، کہ ہم خود تحقیق نہیں کرتے پھر ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جہاں وہ ہمیں لے کے جائیں گے، اگر قیامت کے دن اگر انہیں غلط رہنمائی کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ آگے آگے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ہمارے نالج کے مطابق سوال کرے گا۔ اللہ کہے گا کہ تمہیں عقل نہیں تھی، تم نے کیوں نالج حاصل نہیں کی؟ یہاں پہ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پا کہ وہ ان مشرکانہ باتوں سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ یعنی جتنا زیادہ دین کو ختم کرنے کا پروپیگنڈا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بدنام کیا گیا۔ جب حج کا آتا تھا تو کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، کانوں کا کچا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، لیکن اتنا ہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ ذوق و شوق ہوتا تھا کہ ہم ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون۔ تو اسی طرح دین اسلام کے بارے میں بھی جتنا پروپیگنڈا کیا گیا لوگوں کے اندر اتنی ہی زیادہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ وہ جو ہے کانشیس ہوئے، یا یہ کہیں گے ان کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں تو یہ مذہب کیا ہے، اور پھر لوگ آئے بھی اسلام کے اندر۔ تو یہی بات یہاں اللہ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ جن سے دین کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام ادیان پر اس اسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے، اور پھر نہ صرف کہ تمام ادیان پر، بلکہ جو ہماری اپنی زندگی کا جو نظام ہے، جس میں سیاست بھی آ جاتی ہے، معیشت بھی آ جاتی ہے، معاشت بھی آ جاتی ہے، ہمارا گھر بھی آ جاتا ہے، ان تمام جگہوں پر جو ہے اسلام نافذ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے معاملات ہیں جو ہمیں پڑھ کے گئے ہیں، ابھی سورہ نساء میں ہم نے کتنے حقوق پڑھے، سورہ بقرہ کے اندر کتنے احکام ہم نے پڑھے۔ تو یہ تمام احکامات جو ہے یہاں جب گھر سے شروع ہوں گے تو پھر یہ ظاہر معاشرے میں جائیں گے، پھر قوموں میں جائیں گے۔
تو یہ پورے دین کے اوپر اس کو نافذ کر دیا جائے. آپ دیکھیں مسلمان کی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، اس کی وہی چیزیں وہ فالو کر رہا ہوگا جو ایک کینیڈا کا مسلمان فالو کر رہا ہے، تو امریکہ کا وہی فالو کر رہا ہوگا، وہی جو ہے پاکستان کا کر رہا ہوگا، وہی انڈیا کا مسلمان فالو کر رہا ہوگا، اور مختلف جو کنٹریز ہیں. تو اس لیے کہ یہ جو دین ہے وہ کسی مختلف نہیں ہے، وہ جو ہے اس کے اصول ہیں، اس کی اساسات ہیں، وہ ایک ہی ہیں جو ہمیں سب کو ایک ہی فالو کرنی ہے. تو خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء و درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اپنی سمیٹی دولت کا مزہ چکھو. یعنی کیا کرتے ہیں یہ فیبریکیٹ کر دیا انہوں نے ریلیجن کو، کتابوں کو جو ہے وہ بدل ڈالا. اگر کتابوں کو نہیں بھی، اگر فرض کریں قرآن کو نہیں بھی بدلا، تو اس کی ایسی ایسی انٹرپریٹیشنز بنا دی کہ لوگ جو ہیں وہ اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر ان کی تشریح کچھ اس طرح سے کر دی کہ لگتا ہے کہ وہی اس کی تشریح ہوگی. تو اس میں بھی بہت زیادہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. حرام کو حلال کرنا، حرام کو حلال کرنا. پھر برائبس لیتے ہیں کہ ہم ایسے فتوے بنا کر دے دیں گے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا، اگر سکھ پرسن ہے، اس کو جو ہے رقیہ کرانا ہے تو اس کی فیس لیں گے. قرآن خوانی جو ہے آپ دیکھیں پیسوں میں لے کے کروا لی جاتی ہے. کوئی مر گیا یا گھر میں کوئی ایسا کام کروانا ہے کہ قرآن خوانی کرنی ہے، تو سارے مسجد کے بچوں کو پیسے دے کے بلوا کے جو ہے یہ کام کروا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دین کے یہ پیشوئی بیٹھے ہوتے ہیں نا، دین کے جو یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پھر وہ چیریٹی، اسی طرح چیریٹی بھی لے لیتے ہیں. جو امانت دار نہیں ہوتے وہ لوگوں سے چیریٹی وصول کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی ہے. بلکہ میری بھی ایک دوست بتائیں تھی کہ وہ کسی ایک بہت ظاہر نام اچھا نہیں لگتا یہاں پہ مینشن کرنے کا، کہ وہ بتائی تھی کہ وہ وہاں سے واپس آ گئی. وہ مطلب ایک بہت جانے پہچانا جو ہے پاکستان کے اندر وہ نام ہے. تو کہنے لگی کہ میں وہاں گئی، ایک دو دفعہ میری دوست مجھے لے کے گئی، لیکن وہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے ٹوٹلی اگینسٹ، مطلب جو وہ دعوت لوگوں کو دے رہے تھے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ، کہ لوگ یہ تو صدقہ ہی نہیں دیتے، مجھے تو ایسے برانڈ کے کپڑے نہیں دیتے. وہ خواتین وہاں بیٹھ کے جو بڑے عہدوں پہ تھیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. تو کہیں گے کہ میں کیا سن کے، میں کیا پڑھنے گئی تھی، اور دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ کیسے چیزیں دے جاتے ہیں ہمیں، اس طرح کی چیزیں دے جاتے ہیں، برانڈیڈ نہیں دے کے جاتے. تو ظاہر وہاں کی خواتین تھی مظاہر سے ہمیں صرف میں اس لیے میں کوئی برائی کی اس میں نہیں بتا رہی، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دین کے برکت سے بیٹھ کر انسان ایسی غلطی کرے گا تو پھر لوگ اگر ان کو فالو کریں گے جانتے بوجھتے بھی، اگر وہ چاہتی تو ظاہر سی بات ہے وہ فالو کر سکتی تھی، وہ چاہتی رہی، لیکن وہ واپس آ گئی. کہیں گے نہیں بھائی میں تو واپس آ گئی کہ میں ان کی باتیں سنی تو میں تو حیران ہو گئی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے کہ ہم جو کہیں اس پہ عمل بھی کریں. ٹھیک ہے، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے عمل میں جو ہے تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور ہو بھی جائے کہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بعض دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ انسان غلطی ہے، جانے انجانے میں کیا غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. تو جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو جائے وہ تو اللہ معاف کر دے گا. ہاں جان بوجھ کے بندہ کرے گا تو پھر وہ چیز جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہے. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یعنی ٹھیک ہے نا، یہ حرام مہینے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں یہ مہینے 12 ہی ہیں، اور اس میں حرام 4 مہینے ہی ہیں. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں. یہ نسی ہے، یعنی اگر ایک سال کسی مہینے کو، حرمت والے مہینے کو حلال کر لیا تو پھر دوسرے سال اس کو جو ہے پورے سال کے بعد اس کو حرام کر لیں گے اپنی مرضی سے. اور کسی سال تو تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیے حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ ان کے لیے حق و ہدایت نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے، ہم بہت پڑھ کے جا چکے ہیں کہ دین میں کتنی بھی بدعات جو ہے وہ جو رائج کر دی گئی ہیں، لوگ اس کو اتنا اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کیسے ہو گئی، اس میں اللہ کو تو ذکر کیا جا رہا ہے. اگر ہم رات کو جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ کوئی برائی تھوڑی ہے، یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، تو اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن وہ چیز جو دین میں نہیں پیدا کر دی گئی، جس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نہ صحابہ کرام نے اس کو رائج کیا، چاہے وہ کتنا عمل آپ کو کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن اگر اس کی کوئی بیس نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ یعنی جب جنگ کا ان کا اعلان کیا گیا جنگ تبوک پر نکلنے کے لیے، کیونکہ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں آیا، اور یہ حکم عام تھا، یہ مطلب سب کے لیے حکم تھا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلا کرتے تھے جنگوں کا تو ایون جنگ کے بارے میں بتاتے بھی نہیں تھے، اور لوگوں کو جو ہے خاموشی سے کہتے تھے کہ جنگ کی تیاری کرو، اور چھوڑ دیتے تھے لوگوں کی اس کے اوپر کہ اپنی مرضی سے لوگ جنگ میں شرکت کریں نہ کریں۔ لیکن یہاں پر ہر عاقل و بالغ مرد کو جو تھی جنگ کی تیاری کرنے کا حکم تھا کہ وہ سب جنگ میں، کیونکہ یہ رنگ یہ جنگ جو تھی وہ روم جیسے ملک سے تھی، اس سے ٹکرانا تھا، تو اس میں جو تھی وہ زیادہ سے زیادہ تعداد اور زیادہ سے زیادہ جو تھے وسائل چاہیے تھے۔ تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خرچ کے لیے بھی کا بھی حکم دیا ہے، اور نکلنے کا بھی حکم دیا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے حکم دیا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آخری غزوہ تھا، اور اس میں جو ہے کس طرح سے ٹیسٹ لیا گیا کہ منافقین کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ چھانٹ لیا گیا۔ پورا منافقین کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر، کس طریقے سے انہوں نے پورے جنگ تبوک کے دوران جو جو حرکتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے ان کی یہاں پر کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور مطلب وہاں تک معاملہ آ گیا تھا جب آپ غار ثور کے اندر تھے کہ بالکل دشمن آپ کے سامنے آ گئے تھے، اور حضرت ابو بکر کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا کہ پتہ نہیں بس انہوں نے اگر ذرا سا منہ نیچے کیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی اطمینان کی کیفیت طاری تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ جو ہے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے تو پھر اس کو کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے، اور اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، ٹھیک ہے نا؟ ہلکے اور بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے، خواہ برضا و رغبت ہو، خواہ بکراہت، خواہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں، خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ، خواہ بے سار و سامانی کے ساتھ، چاہے حالات موافق ہوں یا نہ موافق ہوں، تندرست ہو چاہے ضعیف ہو، ہر ایک کو جو ہے وہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حکم دے رہا ہے یہاں پہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنے جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں بہت فائدے حاصل کرنے کی بات ہوتی، اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، یعنی منافقین، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ظاہر ہے وہ وقت کافی مشکل تھا، اس وقت جو تھے فصلیں پک کر تیار تھی، اور شدید ترین جو ہے وہ گرمی کا زمانہ تھا، تو اس وقت جو تھا مسلمانوں کی کو بھی، جو سچے مسلمان تھے وہ بھی بہت زیادہ آزمائے گئے اس وقت۔ تو اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے، کیونکہ متقی مومن جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے فرائض سے پہلو تو ہی نہیں کرتے، کبھی بھی وہ آکے بہانے نہیں بناتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ اللہ روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ دیکھیں، ہم سب سے زیادہ یہ معاملہ جو ہے منافقین کا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان اگر نیکی کے معاملے میں سستی کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو ٹالے گا، تو توفیق بھی ظاہر سی بات ہے اسی لحاظ سے ملے گی۔ اب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہدایت دے، لیکن
ہم سستی کریں گے، ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، تو کیسے ہمیں ہدایت ملے گی؟ میں اپنے آپ کو بھی سوچتی ہوں، میں جیسے کہ ہم ہر سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں ہدایت دے، لیکن ویسی چیز ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی. میں اپنا بھی جائزہ لیتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ کمی نظر آتی ہے، کہ کہیں نہ کہیں ابھی کوتاہیاں ہیں. ظاہر ہے ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے مکمل ہدایت یافتہ بن جائیں. اور ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہائی اس پہ چلا جاتا ہے، لگتا ہے بعض دفعہ تو کہ دل میں جیسے ہدایت والی کیفیت ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ میں اپنے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتی ہوں. تو اللہ یہ نیکی کی توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور یہ بندے کے اخلاص کے اوپر ہے کہ بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ اخلاص کتنا زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر جب نمازوں کے ٹائم آ رہا ہے ہم کس طرح ٹال دیتے ہیں، ابھی کرتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں. اس طرح کوئی نیکی کا موقع آ رہا ہے ہم خود کیسے ٹال دیتے ہیں، کر لیں گے کوئی بات نہیں، ابھی تو اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے کر لیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں اتنی تیزی دکھاتے ہیں، جو ہے دین کے معاملوں میں اتنی تیزی نہیں دکھاتے. میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، جیسے میں جاب پہ جاتی ہوں، مجھے صبح اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے، اور جس دن جاب پہ جانا ہوتا ہے میں تیزی سے اٹھ کے، میں صبح کی جو اشراق کی نماز ہے کبھی سو جاتی ہوں تو اٹھ کے پڑھتی ہوں کہ میں پڑھ لوں گی جو ہے فجر کے بعد. میں اپنی مطلب یہ بتا رہی ہوں کہ اور جاب پہ جانا ہو تو پھر آنکھ ایسی کھل جاتی ہے کہ بھائی تو جانا ہے، پھر 8 بجے نکلنا ہے، تو نہ نیند کی فکر ہے نہ کچھ ہے. تو اپنی ہم کیفیت دیکھیں کہ ہم خود بھی کہیں نہ کہیں غلطی اور کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اور ہدایت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر بھی کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمیں خود اپنا جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے. پھر عذر اس کا قبول ہوتا ہے جس نے اس کے لیے تیاری کی ہو. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عذر اسی کا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ دیکھے گا جب تیاری ہی نہیں کی تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایکسکیوز کو سنے گا. پھر نیکی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں سستی جو ہے منافقت کی نشانی ہے. پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر ہم کہتے ہیں ارے آج ہم قرآن صبح پڑھ لیں گے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ابھی دوپہر کو پڑھ لیں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے کہ وہ پورے دن جو ہے قرآن سے انسان پڑھنے سے جو ہے اس کو محروم رہ جاتا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھیں ہم کوئی کام میں سستی کر جائیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ چیز. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور پوری نیت کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. تو سب سے ہوتا ہے، مطلب یہ چیز نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے وہ یہ کہ وہ کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا ہے، یہ ہم سب کے اندر یہ چیز ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم لوگ سے ہو رہی ہوتی ہے. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی منافق بہانے کر کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے. ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو رائے خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی اور اخلاقی نوعیت کے ہیلے تراشتے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہے کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. ڈرتا ہوں کہ کئی رومی عورتوں کو دیکھ کے میرا قدم پھسل نہ جائے. ٹھیک ہے نا، لہٰذا مجھے فتنے میں نہ ڈالے، یعنی میں غلط کام نہ کر بیٹھوں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ منافقین آ کے بناتے تھے. یہ دیکھیں کیسی غلط جو ہے یہ باتیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی باتوں کو بیان کر رہے ہیں. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو جو ہے وہ اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ سے حسن ظن رکھ کے انسان کو تمام معاملات کرنا چاہیے، چاہے وہ کام آپ کا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے اچھی امید اور اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے. اور جنت میں جانے کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سے اچھا حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. جیسے حضرت عمر کا ظن تھا، وہ کیا تھا کہ اگر جنت میں سارے لوگ چلے جائیں اور ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا تو وہ میں ہوں گا، اور سارے لوگ جہنم میں جائیں اور ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا تو وہ میں ہوں گا. اتنا زیادہ خوف اور امید کی کیفیت جو انسان کی ہونی چاہیے، اللہ سے ظن اچھا ہونا چاہیے انسان کو. پھر اسی طرح ایمان کی بلندی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بلندی 4 چیزوں پر ہے: صبر کرنا اللہ کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اور اخلاص سے کام کرنا، اس کے ہر حکم کی فرما برداری کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان
کی बुलंदियों पर आपको ले जाती है। इनसे कहो तुम हमारे मामले में जिस चीज़ की मुंतज़िर हो वो इसकी सिवा और क्या है कि 2 भलाइयों में से एक भलाई, यानी शहीद हो जाएँगे या गाज़ी बनकर आ जाएँगे। और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज़ की मुंतज़िर है वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सज़ा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा तो अब तुम भी इंतज़ार करो और हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। इनसे कहो तुम अपने माल ख्वाह राज़ी खुशी खर्च करो या बकराहत, बेहाल वो कबूल नहीं किए जाएँगे, क्योंकि तुम फासिक लोग हो। यानी तुमने अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की है, तो ऐसे लोगों को चाहे दे भी देंगे, अल्लाह ताला तो कबूल नहीं करेगा। इनके दिए हुए माल कबूल ना होने की कोई वजह इसके सिवाय नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ़्र किया है। नमाज़ के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादल नाख्वास्ता खर्च करते हैं। इनके माल और दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से इनको दुनिया की ज़िंदगी में मुब्तला अज़ाब करे और ये जान भी दे तो इनकार हक़ की हालत में दें। यानी क्या है कि अल्लाह ताला जो है माल और औलाद से ये कि माल और औलाद उनके लिए वबाल बन जाए। ठीक है ना? कि आज़माइश बाज़ दफ़ा इंसान एक तो आज़माइश होती है और एक होता है इंसान के ऊपर जो है वो अज़ाब होता है। ठीक है ना? इंसान तो ये जो अल्लाह ताला जो मुनाफ़िकीन की यहाँ पे बात कर रहा है क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी की थी। ठीक है? अल्लाह के रास्ते में वो खर्च नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर ये मामला जो है इनकी दौलत भी इनके लिए आज़माइश बन सकती है, इनकी औलाद भी ज़ाहिर है उसको दौलत को सँभालने के सिलसिले में इनकी रात की नींदें उड़ जाएँगी। उसको गिन-गिन के रखते रहेंगे, उसको सह-सह के रखते रहेंगे, ठीक है ना? और फिर इस तरह उनको एक्सट्रीमली हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, उनको एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, उनको किसी जगह से उनको सज़ाएँ भी मिल सकती हैं, तो मुख़्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताई हैं। तो इनके मालो-दौलत और उनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो चाहता ही है कि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इनको दुनिया की ज़िंदगी में मुब्तला अज़ाब करे और ये जान भी दे तो इनकार हक़ की हालत में दे। वो खुदा की कसम खा कर कहते हैं कि हम तुम्हीं में से हैं, हालाँकि वो हरगिज़ तुम में से नहीं है। असल में तो वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफ़ज़दा हैं। अगर वो कोई जाए पनाह पा लें या कोई खो या घुस बैठने की जगह तो भाग कर उसमें जा छुपें। ये उनका हाल है। लेकिन मजबूरी के तहत जो है वो मुसलमानों के साथ हैं ज़ाहिर है। ए नबी इनमें से बाज़ लोग ज़कात की तक़सीम में तुम पर एतराज़ करते हैं। अगर इस माल में से इन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाएँ और ना दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। अब क्या अच्छा होता है कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ भी इन्हें दिया था उस पर वो राज़ी रहते और कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। वो अपने फ़ज़ल से हमें और बहुत कुछ देगा, उसका रसूल भी हम पर इनायत फ़रमाएगा। हम अल्लाह ही की तरफ नज़र जमाए हुए हैं। ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हों। और उनके लिए जिनकी तारीफ़ क़ल्ब मतलूब हो, नीज़ ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफ़िर नवाज़ी में इस्तेमाल करने के लिए है। एक फ़रीज़ा अल्लाह की तरफ से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना और बीना है। यानी जो माल गनीमत आता था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुःख देते हैं और कहते हैं कि ये शख़्स कानों का कच्चा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जो भी आता था अपनी बातें बयान करता था, मुनाफ़िक आ रहा है अपनी सुना रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुन लेते थे सबकी बातें ना। तो उस पर वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहते थे, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। ठीक है ना? अल्लाह ताला ने पहले भी बताया ना कि नबी जो बहुत तहम्मुल वाले हैं, बहुत नरम हैं, अगर वो सख्त होते तो सब उनकी गिरद से जो है वो भाग जाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर वो सख्त होते तो तुम उनके पास बैठते भी नहीं। अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है। यानी उनसे मशवरे लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातें सुनते हैं, यहाँ पे ये बात की जा रही है। और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए तुम में से ईमानदार हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुःख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें। हालाँकि अगर ये मोमिन है तो अल्लाह और रसूल उसके ज़्यादा हकदार हैं। यानी मोमिनीन को जो है मुसलमानों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, खुशामतें करते हैं, चिकनी-चपड़ी बातें करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा हकदार है कि उनको राज़ी किया जाए। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। ये मुनाफ़िक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल ना हो जाए जो इनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ठीक है ना? ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर सच्चा ईमान तो नहीं रखते थे, लेकिन जो तजर्बात इन्हें पिछले 8-9 बरस के दरमियान हो चुके थे, इनकी बिना पर इन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी माफ़ूक़ुल फ़ितरत ज़रिया है, जिसके पास से आपके पास सारी खबरें पहुँच जाती हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मज़ाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला है, जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर इनसे पूछो तुम क्या बातें कर रहे थे, तो झट कह देंगे हम तो हँसी मज़ाक और दिल लगी कर रहे थे। इनसे कहो क्या तुम्हारी हँसी दिल लगी अल्लाह उसकी आयत और उसके रसूल ही के साथ थी? अब उज़रात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़्र किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ़ कर भी दिया, तो दूसरे गिरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे क्योंकि वो मुजरिम है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि वो ज़ाहिर है बैठ के जो है मुसलमानों का जो था
مذاق اڑایا کرتے تھے نا، رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جائے کہ کیا بات کر رہے ہو تو فوراً باتیں بنا دیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن تو رہا تھا نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، چیٹنگ کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ جو ہے تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے. ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے. کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں انہی کے لیے ہوتی ہیں. دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی. اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، اور ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں جو ہے یہ روڑے اٹکانے لگتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ اور ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، جو پچھلی قومیں گزر گئیں وہی اب یہ قوم کر رہی تھی. وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے. ارے یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ دنیا میں ان کو کچھ نہیں کہے گا، کرتے رہے دنیا میں مزے لوٹ لے، لیکن پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. یعنی ان کی تباہی بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے، بلکہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا. ان کے پاس اتنی ہدایت آئی، اس کی انہوں نے مان کر نہیں دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا کہ وہ اسی کے جو تھے وہ حقدار تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. یعنی جس طرح منافقین ایک الگ امت ہے، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہے. اگرچہ ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گروہوں میں مشترک ہے، لیکن دونوں کے مزاج، اخلاق، اطوار، عادات اور طرز فکر و عمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. جہاں زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے مگر سچے ایمان سے دل خالی ہے، وہاں زندگی کا سارا رنگ ڈھنگ ایسا ہے جو اپنی ایک ایک ادا سے دعوائے ایمان کی تکذیب کر رہا ہے. اوپر کے لیبل پہ تو لکھا یہ جو ہے مشک ہے، مگر لیبل کے نیچے جو کچھ ہے وہ اپنے پورے وجود سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ گندگی کے سوا کچھ نہیں. بخلاف اس کے جہاں ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے، وہ مشک اپنی صورت سے، اپنی خوشبو سے، اپنی خاصیتوں سے، ہر آزمائش، ہر معاملے میں اپنی مشک ہونے کی جو ہے وہ دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. یعنی کوئی بھی جو بلیور ہوگا، نہ وہ کسی سے حسد کرے گا، نہ کسی سے جلن رکھے گا، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہوگا. وہ ان کو غلط باتوں پہ روکے گا، ان کو اچھائی کا حکم دے گا، ان کی پرابلم کو سالو کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اچھے مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جو ہے ان تمام معاملات میں جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا جو ہے وہ خیر خواہ ہوگا. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے رب العزت. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا نا انسان کو جنت میں، تو پھر بعد میں اللہ سب کہیں گے، بس اللہ تعالیٰ کہے گا اور کیا چاہیے؟ تو پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے تو سب کچھ دے دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو میں جو تم سے راضی ہو گیا، میری خوشنودی تمہیں مل گئی. تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے دنیا میں بھی راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے رب العزت. اے نبی، کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی. اس سے پہلے وہ 2 تھی، ایک میں جنگ کے لیے ابھارا جا رہا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو ہے تبوک کے بعد کے معاملات آ رہے ہیں.
تو اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ درگزر کا معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا، آپ ان کو نہیں اجازت دیتے تاکہ کھل جاتا کہ انہوں نے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ بڑا درگزر کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سختی کر رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے لیتے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا۔ یہ دونوں وجوہ اب باقی نہیں رہے تھے۔ مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشمکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ اس لیے ان آستین کے سانپوں کا سر کچلنا ممکن بھی تھا، اور ضروری بھی ہو گیا تھا، تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے ملک کے اندر کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں۔ پھر ان لوگوں کو پورے 9 سال تک سوچنے سمجھنے اور دین کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم میں وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہیں وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے تھے۔ تو یہ اشارہ ہے، یا وہ کوئی بھی بات تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتی تھی، بہت ان کی باتیں آتی ہیں، ان میں سے یہ تھی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، وہ ایک جو گدھی تھی وہ کہیں لاپتہ ہو گئی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پچھواتے پھر رہے تھے، تو یہ مطلب مختلف واقعات میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا لو جی ان کو تو اپنی گدھی کا ہی نہیں پتا، تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی باتیں بتانے آئے ہیں، اس طرح کی غلط غلط جو ہے وہ باتیں اور مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں پر اچھا، اگر باقی وہ سب کچھ برحق جو یہ شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے، تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھرتے رہے، تو اس پر منافقوں نے یہی بات دوبارہ کہی۔ وہ اسلام لانے کے بعد، نہیں سوری، وہ گدھے والی، سوری میں مکس کر گئی، گدھے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، اور یہ اونٹنی والی بات جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تھوڑا مسٹیک ہو گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا، اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں، مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ یہ کر نہ سکے۔ یہ اشارہ ان سازشوں کی طرف جو منافقین نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی۔ ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور آپ خود صرف عمار بن یاسر و حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ اثنائے راہ میں یکایک معلوم ہوا کہ 10-12 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھا حضرت حذیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کے ان کو منہ پھیر دیں، مگر وہ دوری سے حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے، اور اس خوف سے کہ کہیں پہچان نہ لیا جائے فوراً بھاگ نکلے۔ دوسری سازش جس کا اس سے میں ذکر ہے کہ یہ کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بقیت بچ کر واپس آنے کی توقع نہ تھی، اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانیہ پیش آئے، ادھر مدینے میں عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی زمین سے باز نہ آئے تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی و مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پہ اتر آئے، اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ منافقین کے اوپر ان کی جو ہے کافر نعمتی اور محسن کشی پہ ملامت کی گئی، یعنی کتنا جو ہے وہ حق کے منکر ہیں، اور جو ہے کفران نعمت کرنے والے لوگ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیات تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت بندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانی پر باتیں چھاڑتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کس کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ جو ہے کیونکہ کہا تھا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ تو جنگ ہی ایسی تھی، تو کچھ لوگوں نے تو پوری پوری رات جو ہے یہودیوں کے باغ میں کام کیا، ایک دو صحابہ نے، اور جو بھی کھجوریں ملی اس کے بدلے جو انہوں نے وہ لا کر دیتی، تو وہ آنکھیں مار مار کے کہتے تھے دیکھو یہ لائے ہیں، یہ لائے ہیں، اور کوئی زیادہ دیتا تو کہتے ہیں یہ دیکھو تو شوشہ کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ دینے والوں کو بھی اور کم دینے والوں کو جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے اور خود کچھ نہیں نکالتے تھے۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے جو ہے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ اللہ یہاں پہ دو ٹوک بات کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اب بھی نرمی تھی ان کے لیے، اور بہت زیادہ نرمی تھی۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، اور یا جو ہے ان کے لیے ہمیشہ مطلب دعاؤں کے لیے ہی تیار رہتے تھے، ان کی ہر بات کو مان بھی لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا کہ اب آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، اور کریں گے بھی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ابھی آگے بھی آئے گا کہ وہ عبداللہ بن ابی مر گیا تھا، تو اس کے اوپر قبر پہ بھی آپ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ اس کا جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، ٹھیک ہے نا، اب ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی بالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ استغفر اللہ۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقترت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے تھے، ان کو مطلب چھوڑتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، اور جب ٹھپا لگ جاتا ہے تو پھر وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے بندہ جو ہے نا۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب وہ دردناک سزا سے دو چار ہوں گے۔ بدوی کون تھے؟ جو مضافات میں رہتے تھے، ایک تو شہر میں رہتے تھے نا، اور جو ایک ولیج وغیرہ میں جو رہتے تھے ان کو بدوی، تو انہوں نے بھی عذر کیے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت تے جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے نا، تو وہ نیتیں دیکھ رہا تھا کہ ان کے دلوں میں تو یہ بہت ہے، لیکن ان کے پاس نہ سواری ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے، یہ کس طرح جائیں گے؟ تو اللہ درگزر کرنے والا، اور یا پھر یہ ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، ان سے چلا بھی نہیں جاتا، تو یہ تمام چیزیں تھیں، ان کے پاس عذر تھا۔ اس طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہاری لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ تو انسان کا جو اخلاص نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا اخلاص جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، وہ بار بار پوچھ رہے تھے، اور ظاہر ان کے لیے وہ چیز جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول کیا۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والی میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کی دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کیا ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔
تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اس کا رسول تمہارا طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر ہی تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو، یعنی انہیں چھوڑ دو، ان سے پوچھ گچھ نہ کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، مطلب ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو اب، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ گندگی ہے۔ گندگی کیوں ہے کہ انہوں نے جو ہے ظاہر سی بات ہے آسین کا صاحب بنے، نہ صرف یہ کہ وہ گئے نہیں، دوسرے یہ کہ نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جو گئے بھی تھے۔ ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہے کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہے جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینے میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آمیزشوں کے دوران ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے مصلحت وقت کو دیکھ کر جو اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی بھی گاؤں ولیجز وغیرہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، وہ سیدھے سادہ بس دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ لی، ان کے پاس نالج نہیں ہوتی۔ تو یہی حال ان بدوی عربوں کا بھی تھا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔ ظاہر زکوٰۃ ان سے دی جاتی تھی تو بڑی مشکل سے وہ زکوٰۃ نکالتے تھے، لیکن ظاہر انہیں مسلمانوں کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شو کرنا تھا، تو نماز بھی قسمت ساتھ پڑھتے تھے اور اسی طرح زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے دیتے تھے۔ اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کریں گے، تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پہ مسلط ہے، اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اچھے بدوی بھی ہیں اور کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ مقربین میں ہیں، یہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، کیوں انہوں نے سبقت کی اور پیچھے جو لوگ آئے انہوں نے بھی سبقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اس طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ تمہیں ان کی نفاق کا پتہ نہیں چلے گا۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی ان کو اور آخرت میں بھی ملے گی۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جھوٹے مدعی، یہ جو ایک منٹ، یہاں چھوٹے مدعی ایمان اور گنہگار مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر پھر واقع خدا اس کے دین اور جماعت مومن کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا، اس کے عدم اخلاص کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کوئی مال پیش کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ مر جائے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، چاہے وہ اس کا باپ ہو یا بھائی کیوں نہ ہو۔ برخلاف اس کے جو شخص مومن ہو، اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرزد ہو جائے، وہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے تو اس کو معاف بھی کیا جائے گا، اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے، اس کے لیے دعائیں رحمت بھی کی جائے گی۔ تو ان میں جن آیات کی جن چیزوں کے تین معیار کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے
کہ وہ جو مخلص مومن ہوں گے، جو جس کسی وجہ سے اگر وہ نہ جا سکے تو وہ اپنے قصور کے لیے عذرات نہیں پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو قصور ہوا ہوگا اسے صاف صاف بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے سابق طرز عمل پہ نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیسا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے کارنامہ زندگی کیسی تھی، اس نے جو جنگوں میں کیسے لڑا، یہ نبی کے ساتھ کیسا رہا، مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہا، اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان تقریباً 6 ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو ہے سستی کی، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ یہ جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے معرکوں میں شریک رہے تھے، لیکن یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے جانے میں سستی کر دی اور بغیر شرعی عذر کے جو ہے یہ بیٹھے رہ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے کہا ہم چلے جائیں گے چلے جائیں گے، جیسے یہ ہوتا ہے ٹالتے رہے۔ تو اور پھر جب ان کو احساس ہوا، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر نہیں ٹھہرے وہاں پر، لوگ سمجھ رہے تھے کہ مہینوں لگ جائیں گے، کیونکہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو جنگوں میں تقریباً جو مہینوں لگ جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا، جا کے واپس بھی آ گئے۔ تو ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی دیر لگ جائے، اتنی جلدی یہ سارے کام ہو جائیں گے، ظاہر ہے وہاں جنگ تو ہوئی ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی تو وہ وہاں سے جا چکے تھے ڈر کے مارے، ٹھیک ہے نا؟ روم کی فوج جو تھی وہاں سے ہٹ چکی تھی، اور ظاہر جو قریب کے قبائل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ظاہر انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 30,000 فوج کے ساتھ، انہوں نے جو سر عطا خم کر دیا، اور بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال غنیمت وہاں سے لے کر آئے، الٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فائدے دیے۔ تو لوگوں کو تو یہاں تھا ہی نہیں کہ یہ مطلب نہ مسلمانوں جو وہاں پیچھے رہ گئے تھے، اور اس طرح نہ منافقین کو یہ توقع تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس اتنی جلدی آ جائیں گے۔ تو یہ اس تھے کہ ہم نکل جائیں گے، ہم پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب انہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے تو انہیں بہت شدید جو ہے اس کی وہ پشیمانی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ رسیوں سے باندھ لیا، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، کھانا بند کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنا بدلہ خود لے لیا، اپنے آپ کو سزا کے طور پہ خود پیش کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پشیمان بھی ہوئے، غلطی کا اعتراف بھی کیا، اور اپنے آپ کو خود بھی سزا دے لی، اور پھر انہوں نے بہت زیادہ مال جو بھی ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایمانداری کا، ان کے خلوص کا اظہار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کو پھر معاف کر دیا۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کو جانتا اور حکیم ہے۔ یہ 3 جو تھے یہ بھی بہت ہی پرخلوص صحابی تھے، یہ بھی اپنی سستی کی وجہ سے جو تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ جو ہے وہ ٹھہرا دیا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرے بیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک شخص ابو عامر نامی تھا جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا، اور رہبانیت کی وجہ سے اس کی علم وقار میں اس کے پورا جو مدینے میں اس کی بہت مشہوری تھی، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہوا کہ ظاہر ہے اس کی یہ سب ختم ہو گئی۔ تو اس نے جو ہے ان لوگوں کو یہ سجائی یہ چیز کہ جو ہے ایسی کمین گاہ ایسے کہتے ہیں جو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ اپنے وہ بنائے، پروگرام بنائے تاکہ وہ مسلمانوں کو شکست دے سکیں، یا ان کو ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ان کو کیا کریں، ان کو ان کے لیے غلط کام کر سکیں ان کے لیے جو ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے یہی بات اس کی بتائی جا رہی ہے کہ اس نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ مسجد بنائی گئی، اور ظاہر اس کی جو بنیاد تھی وہ تقوی پہ نہیں رکھی گئی تھی، برائی کے اوپر رکھی گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے غرض سے۔ تو اس سے پہلے خدا اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہمارے حضرت تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے، تم ہرگز اس عبادت میں کھڑا نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پہ قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔
ٹھیک ہے نا, مسجد قبا تھی وہاں پر, اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پاکیزگی اختیار کرنے والا کہا ہے کہ وہ جب ان سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے اس کے لیے جو ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی یوز کرتے ہیں, یعنی واش روم جاتے ہیں تو وہ پانی یوز کیا کرتے تھے. پھر بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان لوگ کو بھی حکم دیا کہ پھر جو نارمل جو مسلمان تھے انہوں نے بھی پانی یوز کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اس کو. پھر وہاں کے یہودی بھی پانی استعمال کرتے تھے, ان کو دیکھ دیکھ کے وہاں کے مسلمانوں نے بھی پانی استعمال کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس عبادت کے میں کھڑے ہو جہاں ایسے لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کنکر پر اٹھائی, وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گھری. ایسے لوگ جو ہے, ایسے ظالم لوگ کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا. جو تقوی, جو جس انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ اس کے ایکشن سے بھی ہوتا ہے, وہ مائنڈ فل ہوتا ہے, اس کے ہر عمل سے جو ہے اس کا تقوی جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوتا, جو غلط چالیں چل رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی انسان کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں رویے جو ہے انسان کے بیان کر رہے ہیں یہاں پر, کہ ان کے جو رویے جو ہے وہ صاف نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو تقوی کے بنیاد پر جو عمارت کام ہوئی تھی, جیسے ہم دیکھیں مسجد نبوی تیار ہوئی, مسجد قبا تیار ہوئی, وہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو وہ اٹھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. اور یہ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی اس کا بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں کیا کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہا ہے کہ یہ بالکل اس کی مثال حیات دنیا کی وہ ظاہری سطح پہ بھی ہم سطح بھی ہے جس پر ہم سب اپنے کارنامے زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں. بجائے خود کوئی ثبات و قرار نہیں رکھتی, بلکہ اس کی مضبوط و پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ نیچے خدا کے خوف پر جو اس کے حضور جواب دہی کا احساس اور اس کی مرضی کے اتباع کی ٹھوس چٹان موجود ہو. تو جو نادان آدمی محض حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر لیتا ہے اور دنیا میں خدا سے بے خوف اور اس کی رضا سے بے پرواہ ہو کر کام کرتا ہے, وہ دراصل خود اپنی تعمیر زندگی کے نیچے سے اس بے بنیادی کو جو ہے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. یعنی وہ مٹی کے نیچے بناتا ہے, سمندر ہے اس کے نیچے مٹی ہے, تو اس کو قرار نہیں ہے, ذرا سی ایک لہر آئی ہے اس کو جو ہے اٹھا کے ختم کر دے گی. لیکن جو ایک مضبوط عمارت ہوتی ہے وہ انسان کی جو ہے مضبوط جگہ پہ بنائی جاتی ہے, سالڈ جگہ پہ بنائی جاتی ہے. اگر انسان کے دل میں بنیاد اس کی جو ہے مضبوط ہے, اس کے دل میں اللہ کا تقوی مضبوط ہے, تو کبھی بھی اس کو کوئی جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا. لیکن جس کی بنیاد ہی غلط ہو وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ گر سکتی ہے. تو یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ وہ سب کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں, کہ وہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے. جب مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس بھی نہیں آ سکیں گے, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, تو ان کا سارا پلان جو تھا وہ فیل ہو گیا. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی کہ یہ بے یقینی کی جل جو ہے بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں, بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے. یہ عبارت جو منافقین نے بنائی ہمیشہ ان کے دل میں شک کی کیفیت رہے گی, ٹھیک ہے, ان کے دل میں انسرٹینٹی رہے گی, ٹھیک ہے. اور کیا ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے تقوی کا رویہ اختیار نہیں کیا, انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی. تو جب انسان جو ہے اللہ سے معافی نہیں مانگتا, تقوی کا رویہ اختیار نہیں کرتا, تو اس کے دل میں ہمیشہ جو ہے وہ بے یقینی کی کیفیت, اللہ کہتے ہیں نا وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں. تو جب انسان معافی نہیں مانگتا اور اس چیز کو کیے چلا جاتا ہے, تو وہ چیز جو ہے اسے یعنی مرتے دم تک جو ہے وہ اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ رہیں گے. یعنی اپنی منافقت میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ ایک مسجد دھوکہ دے ڈالنے کے لیے بنا ڈالی. اب یہ کیسے جو ہے واپس اس کو اپنی جو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنا رویہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, جو اللہ کو دکھایا, اب وہ پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا. اب لوگ ان کو جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ برے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے مسلمان بیہیو کر رہے ہیں, وہ سب کچھ جو ہے اب ان کے ساتھ ہوگا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر آ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس, ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ ہے, اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں, اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر انہیں تمام مسلمانوں کی جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہی بات بیان کی جا رہی ہے, جس طرح مہاجرین نے, انصار نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل میں، تنگی وقت میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا، انجیل میں بھی، تورات میں بھی، کہ وہ جو نبی آئے گا اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اس طرح اپنے نبی کے اوپر جو ہے جان فدا کریں گے، اور جو ہے ان کے کیا تقویٰ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جو پچھلی قومیں گزری ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے دین کو بدل دیا، اپنی کتابوں کو بدل دیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے اپنے کمزور ہوتے چلے گئے، لیکن یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اس اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جو ہے وہ ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اور انسان، اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کب پلٹ جائے۔ بالکل اللہ جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح ایک آدمی کا اونٹ کھو جاتا ہے اور جب اس کو اونٹ مل جاتا ہے تو کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گیا، میں توبہ کتنی دفعہ توبہ کروں۔ بعض دفعہ انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس کے اندر اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ اس غلطی پہ قابو نہیں پا رہا ہوتا، اور اللہ کو بھی پتا ہے کہ کس بندے کے اندر جو کتنی کمزوری ہے کہ وہ اس کو جو ہے اوور کم مجھ سے ہو نہیں پا رہا۔ ایک شخص ہے، فرض کریں اس کو شراب پینے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن اس نے اب دل میں وہ تہیہ کر لیا کہ اب میں نے شراب نہیں پینی، لیکن ظاہر ہے شراب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، یا ڈرگس میں کوئی شخص مبتلا ہو گیا، اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، اس کے withdrawal ایفیکٹس کتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں جو ہوں اس کو اس سے نکلوں گا، اور پھر اس کو پینا بھی پڑتی ہے اس کو کرنے کے لیے، ظاہر سی باتیں کو آہستہ 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 گریجولی وہ کرے گا۔ تو جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کو کرنے میں جا رہے اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو بھی انسان غلطی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایمان کی کیفیت دیکھے گا، اس کا دل کا حال دیکھے گا، اس کی توبہ، اس کی ندامت دیکھے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ندامت اور ریگریٹ کے لیے کیا چیزیں ہیں، کہ بندے کو جو ہے ریکگنیشن ہو جائے، ٹھیک ہے، بندہ اس کو مان لے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کے بعد اس چیز کو دوبارہ نہ کرے کہ اب میں نے اس چیز کو دوبارہ اختیار نہیں کرنا۔ توبہ ایسی ہی ہونی چاہیے، تو ایسی توبہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے تو ہمیں استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے ہم جانے انجانے میں جو ہے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، میں نے آپ کو بتایا نا زندگی کے جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ سیاحت بھی بندہ اگر کر رہا ہے نا، اس لیے نکل رہا ہے کہ میں دیکھوں، میں جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی دنیا اس کو دیکھوں، ٹھیک ہے، اس سے میرے ایمان بڑھے گا، تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے عبادت ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی جو ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ انسان جو ہے اگر خلوص نیت کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو تمام اپنے شوہر جو ہے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، صرف یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان نے صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، نہیں، تمام چیزیں زندگی کے معاملات وہ سب عبادت ہے۔ پھر اس کی تعریف کے گن گانے والے، تعریف کے گن گانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے اچھے ناموں کو، کل ہم نے پڑھا اسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو استعمال کرنے والے، ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، الحمدللہ کہنے والے، جو گڈ ورڈز ہم پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ ہر ان کی زبان پہ یہ لفظ ہوں، اس سے ظاہر ہو کہ ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے خاطر اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے یعنی سیاحت کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود، جو اللہ تعالیٰ نے جن پہ حدود قائم کر دی ہیں کہ اس حد سے زیادہ نہیں نکلنا۔ کچھ حدود کی تو سزائیں ہیں، کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ ہمارے پاس ہمیں اس سے آگے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جیسے زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، تو زنا کے قریب، زنا کرنا تو الگ ایک عمل ہے، لیکن اسے قریب پھٹنے کے کیا اسباب ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اپنے کانوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے پیر کو بھی، اپنے آپ کو صحیح طرح سے رکھنا ہے، کہ لوگ جو ہے مسلمان ہو کے بھی ایسا لباس نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا، وہ دوسروں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے بیسیکلی،
ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ والے کام نہ کرے کہ دوسرے لوگ اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو۔ تو اپنے حدود کے ہمیں اپنے حدود میں ایک عورت ہے اس کی حدود کیا ہے کہ اپنے شوہر کی اپنے بچوں کی حفاظت کرے گی۔ اگر شوہر اس کا فرض کریں کہیں بھی جاب کرنے چلا گیا کسی دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی حدود کیا ہے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بچوں کی اور اپنی حفاظت کرے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتا دی، ہمیں ان حدود میں رہ کے جو ہے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ اس شان کے ہوتے وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کر یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو ہم سب کو اس معاملے پہ اپنا بھی جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اس میں پورا اترتے ہیں، کتنا ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بے کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ساری باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن چیز سے ہم سے تقاضا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ پورا کر پا بھی رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔ چلو کچھ نہیں، اللہ 100% تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، 10%، 20%، 30% کچھ تو کرے نا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نہ کرنے کے بجائے کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ معاملہ طے کرتے ہیں نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی عبداللہ بن ابی کا بھی معاملہ تھا، دوسرے یہ کہ ابو طالب کے لیے بھی آپ کا بھی معاملہ تھا کہ ان جو رشتہ دار جو ان کے لیے بھی پتہ نہیں ان کے مجھے خیر یاد نہیں آ رہا، ان کے لیے بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کے لیے ابو طالب کے لیے دعا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں صرف آپ کو اپنا تھوڑا سا بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے کلیئر نہیں پتا یہ معاملہ، تو میں یہاں پر سے بتانے کے لیے کہ ان کے وہ ابو طالب کا بھی انتقال جو ہے وہ مشرکوں کے اس میں ہوا تھا، اسی طرح عبداللہ بن ابی کا بھی جو ہے مشرکوں کے اس میں ہوا تھا۔ تو اللہ اس کے علاوہ بھی جتنے رشتہ دار جو تھے اس زمانے میں مشرک مر گئے تھے، سب کو منع کر دیا گیا کہ ان سے اب تمہارا جو ہے وہ ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ نہیں کی جا سکے گی، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور بڑا خدا ترس جو تھا وہ آدمی تھا۔ اشارہ اس بات کی طرف جو کہ جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کی تھی کہ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ جو تھا وہ منکر حق تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع بھی کر دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ وہ مر گیا تھا نا، جب تک وہ زندہ تھے جب تک آپ نے دعا کی، جب پتہ چل گیا کہ وہ مر گیا تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ یہاں پہ یہی بات تو مسلمانوں کو بھی ظاہر ہے اگر یہ بات ان کے دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ سے کہا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یہاں پہ مینشن کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ تو مسلمانوں کو بھی اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ کافر یا مشرک مرا ہے تو ان کے لیے وہ دعا نہیں کریں گے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جو ہے وہ نبی بھیجے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ہاں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ابھی خاموش ہے کہ وہ ایسے لوگ جو بغیر ہدایت کے مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کریں گے، کیونکہ ظاہر بیچ میں گیپ بھی آئے ہیں، جیسا فرض کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 600 سال کا وقفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر جو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت چل رہی تھی اس میں کافی عرصہ، کیونکہ یہودی اور نصارین تو چل ہی رہے تھے، لیکن حضرت عرب کے اس میں جو ہے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس کے معاملے میں جو ہے قرآن خاموش ہے، اور علماء بھی کہتے ہیں کہ ان کے معاملے میں خاموش ہے کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیونکہ ان تک دعوت نہیں پہنچی تھی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل قضی کی طرف مائل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنگوں میں جانا، ظاہر سی بات ہے ان کی فصلیں کھڑی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت فیصلہ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دلوں میں کدورتیں آئیں، جو بھی تھوڑا بہت دل ایمان ادھر ادھر ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔
مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا، لیکن دل میں جو برائیاں آ رہی تھیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے دل میں جو غلط وسوسے آتے ہیں ہمیں ان کو پنپنے نہیں دینا چاہیے، فوراً اس کو نکال دینا چاہیے. تو انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا تو اور نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہیں جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامت رحمت کے سوا کچھ نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں کل پڑھیں گے. یہ واقعہ مجھے جب پڑھتی ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بہترین ہے، اور جو بندے بھی جو ہیں جو اگر تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رضا میں کتنے راضی رہتے ہیں. یہ واقعہ جب بھی پڑھے آپ کو واقعی میں آپ کے ایمان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے اللہ پروردگار، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.